اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے، اور سبھی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود اللہ کے آخری نبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہم واقعہ بیان کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کیوں کی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تورات لینے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ میرے اعتکاف کی مدت 1 ماہ ہے، مدت پوری ہونے پر فوراً تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ہارون علیہ السلام تمہارے پاس موجود ہیں، یہ تمہارے احوال کے نگران رہیں گے، مگر طور پر جا کر وہ مدت 30 کی بجائے 40 دن ہوگی۔ اس تاخیر سے ایک شخص سامری جس کا نام تھا، اس نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاخیر سے مضطرب ہو رہے ہیں تو اس نے کہا، اگر تم اپنے وہ تمام زیورات میرے پاس لے آؤ جو تم نے مصریوں سے مستعار لیے تھے اور پھر واپس نہ کر سکے تو میں تمہارے فائدہ کی ایک بات کر دوں۔ سامری کو ظاہر میں مسلمان تھا، مگر اس کے دل میں کفر و شرک کی نجاست بھری ہوئی تھی۔ پس جب بنی اسرائیل نے تمام زیورات لا کر اس کے حوالے کر دیے تو اس نے ان کو بھٹی میں ڈال کر اگلا دیا اور اس سے بچھڑے کا جسم تیار کیا، اور پھر اپنے پاس سے ایک مشت خاک اس کے اندر ڈال دی۔ اس ترکیب سے گوشالہ میں آثار حیات پیدا ہو گئے اور وہ بچھڑے کی آواز بھائیں بھائیں بولنے لگا۔ اب سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی اور بھول ہو گئی کہ وہ خدا کی تلاش میں طور پر گیا ہے، تمہارا معبود یہ ہے۔ بچھڑا پرستی مصر کا قدیم عقیدہ تھا اور ان کے مذہب میں اس کو بہت اہمیت حاصل تھی، اس لیے ان کے ایک بڑے دیوتا کا منہ گائے کی شکل کا تھا، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کرۂ زمین گائے کے سر پر قائم ہے۔ سامری نے جب بنی اسرائیل کو ترغیب دی کہ وہ اس کے بنائے ہوئے بچھڑا کو اپنا معبود سمجھے اور اس کی پوجا کرے تو انہوں نے بآسانی اس کو قبول کر لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ تو گمراہی کا راستہ ہے، مگر انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائیں ہم اس سے باز آنے والے نہیں۔ یہاں جب یہ نوبت پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی مصالحت کا تقاضا ہوا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے سے مطلع کر دیا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے قوم کو چھوڑ کر یہاں آنے میں اس قدر جلدی کیوں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خدایا، اس لیے کہ تیرے پاس جلد حاضر ہو کر قوم کے لیے ہدایت حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو بتایا کہ جس کی ہدایت کے لیے تم اس قدر مضطرب ہو وہ اس گمراہی میں مبتلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کو سخت رنج ہوا اور غصہ ندامت کے ساتھ قوم کی طرف واپس ہوئے اور قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے ایسی کون سی تاخیر ہو گئی تھی جو تم نے یہ آفت برپا کی؟ یہ فرماتے جاتے تھے اور غیظ و غضب میں کانپ رہے، حتیٰ کہ ہاتھ سے تورات کی الواح بھی گر گئی۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، مصریوں کے زیورات کا جو بوجھ ہم ساتھ لیے پھر رہے تھے وہ سامری نے ہم سے مانگ کر یہ سوانگ بنا لیا اور ہم کو گمراہ کر دیا۔ شرک منصب نبوت کے لیے ایک ناقابل برداشت شے ہے، اس لیے اور نیز اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گرم مزاج تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی گردن پکڑ لی اور داڑھی کی جانب ہاتھ بڑھایا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے برادر، میری مطلق خطا نہیں ہے، میں نے ان کو ہر چند سمجھایا مگر انہوں نے کسی طرح نہیں مانا، اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائیں ہم تیری بات سننے والے نہیں، بلکہ انہوں نے مجھ کو کمزور پا کر میرے قتل کا ارادہ کر لیا۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو خیال کیا کہ اب اگر ان سے لڑائی کی جائے اور مومنین کاملین اور ان کے درمیان جنگ برپا ہو تو کہیں مجھ پر یہ الزام نہ لگایا جائے کہ میرے پیچھے قوم میں تفرقہ ڈال دیا، اس لیے میں خاموشی کے ساتھ تیرا منتظر رہا۔ پیارے بھائی، تو میرے سر کے بال نہ نوچ اور نہ داڑھی پر ہاتھ چلا اور اس طرح دوسروں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ ہارون علیہ السلام کی یہ معقول دلیل سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ان کی جانب سے ٹھنڈا ہو گیا اور اب سامری کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا،
سامری تو نے یہ کیا سوانگ بنایا ہے؟ سامری نے جواب دیا میں نے ایسی بات دیکھی جو ان اسرائیلیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی تھی، یعنی گھر کے فرعون کے وقت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار اسرائیلیوں اور فرعونیوں کے درمیان حائل تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کی سم کی خاک میں اثر حیات پیدا ہو جاتا ہے اور خشک زمین پر سبزہ اگ جاتا ہے، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے ایک مٹھی بھر لی اور اس خاک کو اس بچھڑے میں ڈال دیا اور اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور یہ بھاں بھاں کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب تیرے لیے دنیا میں یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے، اور جب کوئی انسان تیرے قریب آئے تو اس سے بھاگتے ہوئے یہ کہے کہ دیکھنا مجھ کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہ تو دنیاوی عذاب ہے، اور قیامت میں ایسے نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے جو عذاب مقرر ہے وہ تیرے لیے وعدہ الہی کی صورت میں پورا ہونے والا ہے۔ اے سامری یہ بھی دیکھ کہ تو نے جس بچڑا کو معبود بنایا تھا اور اس کی سمادہ لگا کر بیٹھا تھا، ہم ابھی اس کو آگ میں ڈال کر خاک کیے دیتے ہیں اور اس خاک کو دریا میں پھینک دیتے ہیں کہ تجھ کو اور تیرے ان بے وقوف مقتدیوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت اور طاقت و قوت کا یہ حال ہے کہ وہ دوسروں پر عنایت و کرم تو کیا کرتا، خود اپنی ذات کو ہلاکت و تباہی سے نہ بچا سکا۔ بدبختو یہ معمولی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ تمہارا معبود صرف وہی ایک خدا ہے جس کا نہ کوئی ساجی ہے اور نہ کوئی شریک، وہ ہر شے کا عالم و دانا ہے۔ معزز سامعین محترم، اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب